نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مردوں کے متعلق آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گی کہ مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ہم نے کئی مرتبہ بتایا کہ بیویوں کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، اور نبی پاک کا فرمان بھی ہے کہ اگر خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی تو عورتوں کو دی جاتی کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن چونکہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اسی وجہ سے اس کو منع کر دیا گیا۔ لیکن اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مردوں کی اہمیت کیا ہے اور بیویوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے۔ لیکن آج میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں گی کہ مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے تاکہ دونوں کی زندگی خوشگوار ہو سکے۔ لہٰذا میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ لوگ پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ جن کے گھروں میں جھگڑے اور جھنجٹ ہو رہے ہوں وہ ان مصیبت اور پریشانیوں سے نجات پا جائیں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سی عادتیں ہیں کہ جن عادتوں کی بنیاد پر شوہر اپنی بیوی کو وہ سکون پہنچا سکتا ہے، ایسا سکون پہنچا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے بیوی کے دل سے شوہر کے لیے دعا نکل سکتی ہے، بیوی کے دل میں شوہر کے لیے احترام بڑھ سکتا ہے، بیوی کے دل میں شوہر کے لیے عزت زیادہ ہو سکتی ہے، بیوی شوہر کو دیکھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے بے چین ہو جائے۔ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ایک مرد کے اندر ہونی چاہیے جس کی وجہ سے فیملی ڈسپیوٹ نہ ہو، جس کی وجہ سے خاندان برباد نہ ہو اور بیوی اپنے شوہر پر ناز بھی کرے۔ آج سچویشن الگ ہے، آج حالت اور ہے۔ شوہر کے آنے کا وقت ہو تو بیوی کو ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ آج حالات مختلف ہیں۔ اگر شوہر کے بارے میں آپ بیوی کا اوپینین جاننا چاہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہی کوئی عورت ہو یا کوئی بچی ہو جو ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے میکے جا کے اپنی ماں سے شوہر کی شکایت نہ کرتی ہو۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، لیکن آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو یہ باتیں ہمیں واضح طور پر ملتی ہیں کہ ہمارے نبی شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا وہ اتنا والہانہ سلوک تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر بیوی اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھی۔ نبی کے نام پر، اپنے شوہر کے نام پر ہر بیوی اپنی جان دینے کو تیار تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کیا ریزن تھا اس کے پیچھے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر جب بھی تشریف لے جاتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر داخل ہونے کا انداز آپ کا یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ آپ مسکراتے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے، اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوتے ہی سب سے پہلا جو کام کرتے وہ اپنے گھر والوں کو سلام کرتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ وہ خود سلام میں پہل کرتے، کیونکہ سلام میں پہل کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ لیکن آج اگر اپنے گھروں کا اگر ہم جائزہ لیں تو اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو سلام کرتا ہے تو اس کے لیے وہ سلامتی نہیں ہوتی، بلکہ سلام اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو بتایا جائے کہ تو چھوٹا ہے، تو نے مجھے سلام نہیں کیا، اور میں بڑا ہوں اور میں تجھے سلام کر رہا ہوں۔ آج یہ انداز ہے ہمارے معاشرے کا، آج یہ رویہ ہر گھر میں رائج ہے، لیکن ہمارے نبی کی عادت کریمہ اپنی بیویوں کو خود سلام کرتے تھے، اور یہ ہمارے نبی کی عادت کریمہ تھی کہ کبھی بھی آپ جب اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے تو کبھی بھی آپ کے چہرے پہ غصے یا جلال کے آثار نظر نہیں آتے، کبھی بھی آپ کے ماتھے پر شکن نہ ہوتا اور ٹینشن نظر نہیں آتی تھی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد، دن بھر کی مصروفیات کے بعد جب گھر کے اندر جاتے تو سب سے پہلے مسواک کر لیتے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ گٹکا کے شوقین
सिगरेट के शौकीन और ना जाने कौन कौन सी चीजों के शौकीन हैं, और घर में जब आते हैं तो मुंह से बदबू आ रही होती है। उसी हाल में सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं, रिमोट लिया और टीवी ऑन करके बैठ गए और टीवी देखने लगे। इधर सारे काम हो रहे हैं और इधर मुंह में गुटखा या सिगरेट है। और इसी तरीके से एक मर्द ये उम्मीद रखता है कि जब मैं घर में दाखिल हूँ तो मेरी बीवी मेरा बैग मेरे हाथों से ले ले, मेरी बीवी फौरन मुझे चाय ला करके दे, मेरी बीवी फौरन मुझे पानी का ग्लास पेश करे। ये थिंकिंग होती है, एक सोच होती है, बल्कि एक किस्म की डिमांड होती है मर्दों की अपनी बीवियों से कि मेरी बीवी ये सब कुछ मेरे लिए करे। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब घर के अंदर दाखिल होते थे तो आपकी आदत करीमा क्या थी? हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर के अंदर दाखिल होते तो हाकिमाना अंदाज में गुफ्तगू ना करते, कभी भी किसी पर ऑर्डर ना चलाते, बल्कि आप अपना काम खुद ही कर लिया करते थे, हमें जहमत नहीं देते। और आप मुझे बताएं कि बीवी किसी काम में मसरूफ है, आप घर आए, उसके हाथ में कोई सामान है या फिर उसके हाथ किसी वजह से गंदे हैं, वो आपको पानी ना दे सकी, वो आपको चाय ना पेश कर सकी, तो फिर आप इसको बहाना बनाकर घर में कयामत खड़ी कर देते हैं। तो फिर ये सरासर जिहालत ही है और सुन्नत को छोड़ना है। और कभी भी इस अंदाज की वजह से कभी कभी तो तलाक की नौबत भी आ जाती है। और शौहर अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज तक नहीं सिखाई है कि शौहर की खिदमत किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले मर्द की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मर्द की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जब घर के अंदर दाखिल हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट हो, घर वालों को सलाम करे और फौरन जाकर फ्रेश हो और कपड़े बदले, उसके बाद आराम से बैठे और अपनी बीवी और बच्चों से गुफ्तगू करे और उसके बाद चाय, खाना, नाश्ता जो भी करना चाहे करे। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि एक मर्द की उम्मीद होती है कि मैं अपने घर के अंदर दाखिल हूँ तो मेरी बीवी मेकअप करके बैठी हो, और जनाब जब घर के अंदर तशरीफ लाए तो आपके मुंह से बदबू आ रही होती है, तो फिर आपकी बीवी आपके साथ बैठना कब पसंद करेगी? आप ये क्यों भूल जाते हो कि जिस तरह से आपके सीने में दिल है उसी तरह से उसके सीने में भी दिल है, जिस तरह आप उससे उम्मीद रखते हैं वो भी उसी तरह आपसे उम्मीद रखती है। इसलिए सबसे पहला काम मर्द के लिए ये है कि घर में मुस्कुराते हुए दाखिल हो, फ्रेश होकर के कपड़े चेंज कर ले और फिर अपनी बीवी से गुफ्तगू करे। और दूसरी गलती जो मर्द की तरफ से होती है वो ये है कि वो अपनी बीवी को इग्नोर करता है, तवज्जो नहीं देता। आया, सामान रखा और लग गया व्हाट्सएप और फेसबुक में। अब बीवी इंतजार कर रही है कि जनाब कब फ्री हो कि उनसे बच्चों के और अपने मुतालिक कुछ बातें करूं, सुख दुख की बातें करूं, लेकिन जनाब को फुर्सत ही नहीं है दूसरी चीजों से। वो बीवी पर कब ध्यान देंगे, जिसकी वजह से बीवी को शौहर से जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और बीवी को इग्नोर करने का नुकसान ये होता है कि जो बीवियों के दिल में अल्लाह ने ख्वाहिशात रखी हैं, जब शौहर उसको पूरा नहीं करता तो फिर बीवी के कदम फिर गुनाह की तरफ बढ़ने लगते हैं, उसके कदम डगमगाने लगते हैं। लिहाजा कभी भी अपनी बीवी को इग्नोर ना करें। ऐसा ना हो कि बीवी आपसे कुछ पूछ रही है और आप मोबाइल में लगे हैं, उसकी बातों का जवाब ना दें, वरना अंजाम यही होगा कि बीवी फिर नामहरम की तरफ मुतवज्जा होगी, फिर वो हराम रिश्तों की तरफ मुतवज्जा होगी, हराम कारी में मुब्तला होगी। और फिर आप शिकायत करोगे कि हमें कैसी औरत से शादी करवा दी गई कि जिसके अच्छे आदतों अतवार ना थे, जिसका कैरेक्टर ही खराब था। पहले अपनी गलती सुधारो, उसके बाद अपनी बीवियों को तुम दोष देना, उसके बाद अपनी बीवियों को तुम मुजरिम करार देना। इसीलिए कभी भी अपनी बीवी को इग्नोर ना करें, उसकी खैरियत पूछें, थोड़ा सा वक्त आप उसके साथ स्पेंड करें और सारी चीजों के बाद अगर आपका कोई जरूरी काम है तो फिर आप अपनी बीवी को कहें कि मुझे 2 मिनट का वक्त दे दो, जरूरी काम है या जरूरी कॉल है, मैं अभी बात करके तुम्हें आकर के तुम्हारे साथ बैठता हूँ। तो
اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے کہ میں بیوی سے پوچھ کر کے کوئی بھی کام کروں، اس سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، بلکہ بیوی کی نظروں میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، وہ آپ کی اور زیادہ عزت و احترام کرنا شروع کر دے گی، وہ آپ کا ہر بات حکم کی طرح مانے گی۔ ویسے تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن ایک شادی شدہ زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کے بغیر شادی شدہ زندگی میں سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ کبھی یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ شوہر گھر کے اندر داخل ہوا اور بیوی میلی کچیلی نائٹی پہن کر کے الجھے ہوئے بال ہیں، یا پھر کسی بات پر اگر تھوڑی سی تو میں ہو گئی تو میاں فوراً کہہ دیتے ہیں کہ تم سے تو میرا دل بھر گیا ہے، تم مجھے کبھی خوش نہیں رہ سکتی، تم کچھ بھی کر لو کبھی تم مجھے خوش نہیں رکھ سکتی، اب میں دوسری شادی ہی کروں گا یا پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، طلاق کی دھمکی دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت ہی برا طریقہ ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عرش کانپنے لگتا ہے، اسی لیے کبھی بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار نہ کریں، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بھی اور آپ کی وصال کے وقت بھی آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ تاکید فرمائی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو شوہر کے اندر اگر پیدا ہو جائیں تو پھر گھر جنت بن جاتا ہے۔ بیویوں کے متعلق بہت باتیں سنی گئی کہ بیویوں کو ایسا ہونا چاہیے، لیکن اگر شوہر کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو گئیں تو بیوی چاہے کتنی ہی زیادہ بدتمیز کیوں نہ ہو، کتنی ہی زیادہ اس کی بات کو کاٹتی کیوں نہ ہو، جب شوہر کے اندر وہ اس طرح کی تبدیلیاں دیکھے گی تو وہ ضرور اس بات پر آمادہ ہو جائے گی کہ مجھے بھی میری شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، مجھے بھی ان کا پورا حق ادا کرنا چاہیے، مجھے بھی انہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔